بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہیں مبارکباد دینی تھی، تم اب بہت کام کے آدمی بن گئے ہو۔ میرے ایک خاصے اہم آدمی کا تم نے اتنی عمدگی سے پتہ صاف کیا ہے کہ میں حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ تم آگے چل کر کوئی زبردست چیز بنو گے۔ جس رفتار سے تم آگے بڑھ رہے ہو، اسے دیکھ کر تو میں سنجیدگی سے سوچنے لگا ہوں کہ تمہیں اپنا جان نشین بناؤں۔ ویسے بھی میری کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، تو وہ ہیرو ٹائپ سا نوجوان آپ کا آدمی تھا۔ میری زبان ایک بار پھر لڑکھڑائی۔ ہاں، وہ قدرے بے پرواہی سے بولا۔ اگر اس نے اتنی لمبی چوڑی گفتگو کرنے کے بجائے شروع میں ہی مجھے بتا دیا ہوتا کہ وہ آپ کا آدمی ہے تو یہ سب کچھ ہرگز نہ ہوتا۔ میں بھی اتنی کھینچ تان سے بچ جاتا اور اس کی جان بھی نہ جاتی۔ میرا لہجہ معذرت خواہانہ ہو گیا۔ مجھے اگر اس لائن میں رہنا تھا تو سیٹھ واحد جیسے لوگوں سے اس قسم کے واقعات پر معذرت کیے بغیر چارہ نہیں تھا، بلکہ میں تو صرف معذرت کر رہا تھا۔ میری جگہ میری جتنی حیثیت کا کوئی اور آدمی ہوتا تو شاید وہ اسی وقت ریسیور رکھ کر پہلی فلائٹ سے کراچی پہنچتا اور سیٹھ واحد کے قدموں میں گر پڑتا۔ تمام تفصیلات مجھے معلوم ہو چکی ہیں، سیٹھ واحد بولا۔ وہ دراصل اس وقت ملک سے باہر تھا جب میرے احکامات پر عمل درآمد ہوا۔ غلطی میرے آدمیوں ہی کی تھی۔ انہوں نے گدھے اور گھوڑے دونوں ہی کو ایک لاٹھی سے ہانکنے کی کوشش کی، اور اس وقت تک مجھے بھی صحیح طور پر معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ لاہور سے جو پارٹی چرچ کی اتنی بڑی کھیپ کو ہینڈل کر رہی ہے وہ دراصل تم ہی ہو۔ میں نے قاسم خان سے علیحدگی کے بعد تمہارے بارے میں ہر قسم کی معلومات تو رکھی تھیں، لیکن پھر دوسرے بہت سے معاملات کی وجہ سے تم میرے ذہن سے نکل گئے تھے۔ میرے آدمیوں کو تو تمہارے بارے میں علم ہی نہیں تھا کہ تم سے ہماری کچھ شناسائی رہی ہے۔ میں واقعی بے حد شرمندہ ہوں سیٹھ صاحب۔ میں نے حقیقی شرمندگی سے کہا۔ کیا نام تھا اس نوجوان کا؟ ریاست خان، سیٹھ واحد نے جواب دیا۔ لیکن تم اس معاملے کو ذہن پر سوار مت کرو۔ اگر میں تم سے ناراض ہوتا تو اس وقت تم سے فون پر بات نہ کر رہا ہوتا، پھر تو بات گولیوں ہی کی زبان میں ہوتی۔ میں مان رہا ہوں کہ غلطی میرے آدمیوں کی اور خصوصاً ریاست خان کی تھی۔ اس نے ذاتی طور پر شیخی جھاڑنے کے چکر میں میرا نام استعمال کرنے میں تاخیر کی۔ خیر، اسے اپنی غلطی کی سزا مل گئی۔ بڑی غلطیاں کرنے والے کو میری طرف سے بھی یہی سزا ملتی ہے جو تم نے اسے دی۔ اس ضمن میں معذرت وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں تو اصول کی بات کرتا ہوں۔ میں خواہ مخواہ کسی پر روب جھاڑنے کا قائل نہیں۔ میں نے تو یہ سوچ کر فون کیا ہے کہ چلو اس بہانے تم سے گپ شپ ہی ہو جائے گی۔ ویسے بھی ہم تو جری نڈر اور باصلاحیت لوگوں کے سب سے بڑے قدردان ہیں۔ کبھی میری مدد کی ضرورت ہو تو بلا تکلف یاد کر لینا۔ تم سے میں بہت خوش ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ میں اپنا مال بھیجنے کا پروگرام برقرار رکھ سکتا ہوں؟ میں نے پوچھا۔ ضرور ضرور، وہ خوش دلی سے بولا، اور اس مہینے پورے ملک میں ہم 2 ہی آدمی ہوں گے جن کا یہ آئٹم باہر جائے گا۔ بہت شکریہ۔ میں نے غیر محسوس طور پر اطمینان کی سانس لی۔ مجھے تم اپنے دوستوں ہی میں شمار کرو سیٹھ واحد۔ یہ تو میری خوش قسمتی ہے جناب، کیونکہ آپ جیسے لوگ ہر ایک کو تو دوست نہیں بناتے۔ میں نے ممنونیت سے کہا۔ ہاں، یہ درست ہے، وہ بلا تامل بولا، لیکن تم جیسے لوگوں کی مجھے تلاش رہتی ہے۔ خدا نخواستہ اگر کبھی تم محسوس کرو کہ آزادانہ طور پر کام کرنے کے لیے تمہارے حالات موزوں نہیں رہے تو بلا تامل آ کر میرے ساتھ مل جانا۔ میرے ساتھ بیشتر ایسے ہی لوگ شامل ہیں جن کا کبھی اپنا کاروبار۔ اب اس نوجوان ریاست خان کو ہی لے لو جس کا تمہارے ہاتھوں پتہ صاف ہوا ہے۔ پڑھا لکھا نوجوان تھا، کئی سال امریکہ میں رہا، وہاں چھوٹے موٹے دھندے کرتا تھا۔ وہاں سے بھاگا تو استاد لبو سے آن ٹکرایا۔ استاد لبو کا چھوٹے پیمانے پر کاروبار تھا، دونوں پارٹنر بن گئے، بلکہ ایک طرح سے ریاست خان نے ہی زیادہ تر اختیارات سنبھال لیے۔ یہ دونوں بہت جلد ابھر آتے، لیکن ریاست خان میں 2 بڑی خامیاں تھیں جنہیں میں نے بھی زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ ایک تو یہ کہ وہ جلد باز نوجوان تھا، دوسرے اس میں شیخی بگاڑنے کا مرض کبھی کبھی بڑے غلط موقعوں پر عود کر آتا تھا۔ امریکہ کی ایکشن فلموں
نے اس کا دماغ کافی حد تک خراب کیا ہوا تھا۔ نتیجہ یہ کہ ان کا کاروبار بکھرنے لگا، چنانچہ دونوں میرے ساتھ آن ملے۔ میں نے انہیں بڑی عزت دی۔ آپ کا مطلب ہے کہ ریاست خان کے ساتھ وہ پستہ قد آدمی استاد لبو تھا؟ فرط حیرت سے میں ایک بار پھر ہکلانے لگا۔ ہاں، لیکن اس میں اتنی حیرت کی کیا بات ہے؟ کیا تم جانتے ہو اسے؟ سیٹھ واحد نے پرتجسس لہجے میں پوچھا۔ نہیں، میں اس سے واقف نہیں ہوں، میں نے ہمدردی سے کہا۔ مجھے یہ نام بڑا عجیب لگا تھا۔ آدمی تو وہ اچھا خاصا معقول نظر آ رہا تھا۔ دراصل اس نے اپنا نام بدلا نہیں ہے، سیٹھ واحد ہنس کر بولا۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ آدمی بڑے کام کا ہے، شاید اسی لیے وہ تمہارے ہاتھ سے بچ گیا۔ جی ہاں، میں نے دھیمے لہجے میں کہا، آدمی بہت باصلاحیت بھی ہے اور خوش قسمت بھی۔ میں اگر تھوڑا بہت خوف زدہ ہوا تھا تو اسی سے ہوا تھا، اور میرا ارادہ اسی کا پتہ صاف کرنے کا تھا، مگر وہ بس یوں ہی غیر محسوس طور پر ہی ہاتھ سے نکل گیا۔ شاید قدرت مجھے زیادہ نقصان سے بچانا چاہتی تھی، سیٹھ واحد شگفتہ لہجے میں بولا۔ شاید میں نے آہستگی سے کہا۔ اچھا، خدا حافظ، کبھی کراچی آؤ تو ضرور ملنا، سیٹھ واحد بولا۔ بہت بہتر، خدا حافظ، میں نے ریسیور رکھتے ہوئے کہا۔ ریسیور رکھنے کے بعد کافی دیر تک میں صحیح معنوں میں پرسکون نہیں ہو سکا۔ میرے ذہن میں جیسے کوئی چرخی سی چل رہی تھی۔ ایک تو میرے لیے یہی جھٹکا کچھ کم نہیں تھا کہ نادانستگی میں میرے ہاتھوں سیٹھ واحد کا آدمی مارا گیا تھا، اور یہ خالصتاً میری خوش قسمتی تھی کہ اس واقعے کے باعث میرے اور سیٹھ واحد کے درمیان دشمنی کا آغاز ہونے کے بجائے دوستی کی بنیاد پڑ رہی تھی۔ اس سے کہیں زیادہ زوردار جھٹکا یہ جان کر لگا تھا کہ وہ پستہ قد جس پر نظر پڑتے ہی میری چھٹی اس غیر معمولی طور پر مجھے کچھ ناقابل فہم سے سگنل دینے لگی تھی، استاد لبو تھا۔ استاد لبو کی بدولت ہی میری زندگی اس موڑ پر پہنچی تھی، جس کے بعد میرے روز و شب میں زیادہ تر ہنگامہ خیزی کا عمل دخل رہا تھا۔ مجھے زندگی کا پہلا شدید جذباتی صدمہ اسی شخص کی بدولت پہنچا تھا۔ اس کی مخبری کی وجہ سے میرا اور میرے ابتدائی ساتھی اشرف خان کا دھندا اچانک چوپٹ ہوا تھا۔ ہمیں یکدم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، حتیٰ کہ مجھے اپنی محبوبہ زرینہ کو بھی چھوڑ کر بھاگنا پڑا تھا۔ اشرف خان گولی کا نشانہ بن گیا تھا اور جانبر نہیں ہو سکا تھا۔ کچھ عرصے بعد جب میں زرینہ کو لینے پہنچا تو وہ مجھے ناگفتہ بے حالت میں نظر آئی اور اس نے میرے ساتھ آنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے استاد لبو کو اس وقت دیکھا نہیں، سنا ضرور تھا کہ وہ کسی پڑھے لکھے مگر انتہائی بدماش قسم کے نوجوان کے ساتھ مل کر اپنا گروہ چلا رہا ہے۔ میری معلومات کے مطابق استاد لبو در حقیقت بنیادی طور پر مچھیرا تھا اور یہی کاروبار کرتے کرتے اسمگلنگ کی لائن میں آ گیا تھا۔ اس وقت بھی میں نے سنا تھا کہ وہ بے پناہ شفاق آدمی ہے، لیکن میرے دل میں اس کے خلاف انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی اور میں نے اپنی دانست میں اسے سبق دینے کے لیے ڈھونڈ ڈانٹ کر اس کے ایک ساتھی کو قتل کر دیا تھا اور اس کے لیے پیغام چھوڑا تھا کہ میں اسے بھی بخشوں گا نہیں اور ایک نہ ایک روز اسے ضرور قتل کروں گا۔ میں نے حقیقتاً پورے جوش و جذبے اور صداقت کے ساتھ اپنے آپ سے یہ عہد کیا تھا کہ میں استاد لبو کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور مجھے اپنا یہ عہد آج تک بھی اچھی طرح یاد تھا۔ یقیناً استاد لبو کو بھی میرا وہ رکا ضرور یاد ہوگا جو اسے اپنے مقتول ساتھی کے قریب سے ملا ہوگا، لیکن اسے یہ ہرگز نہیں معلوم تھا کہ رکا لکھنے والا دراصل کون ہے۔ وہ نہ تو میرے نام سے آشنا تھا اور نہ ہی صورت سے۔ اب تک میں بھی صرف اس کے نام سے ہی آشنا تھا، لیکن اب میں نہ صرف اس کی صورت دیکھ چکا تھا بلکہ مجھے اس کا واضح سراغ بھی مل چکا تھا۔ اب مسئلہ صرف یہ تھا کہ وہ میری لائن کے بہت ہی بڑے آدمی کی پناہ میں تھا، لیکن محض اس بنا پر میں اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا، معاف نہیں کر سکتا تھا۔ اگر میں تحمل اور ہوشیاری سے چلتا تو سانپ بھی مر سکتا تھا اور لاٹھی بھی ٹوٹنے سے بچ سکتی تھی۔ میں نے فیصلہ یہ کیا کہ میں مال بھیجنے کی مہم سے فارغ ہو کر اس سلسلے میں سوچوں گا۔ اس کھیپ کو بحفاظت منزل تک پہنچانا میرے لیے بہت ہی اہم تھا اور اس پر میرے مستقبل کے کئی بڑے بڑے منصوبوں کا دار
دار و مدار تھا۔ اس فیصلے پر پہنچ جانے کے باوجود مجھے بہت دیر بعد نیند آئی۔ سیٹھ واحد نے آج فون کر کے میرے ذہن میں خاصی ہلچل برپا کر دی تھی۔ اس ایک کھیپ نے میرے وارے نیارے کر دیے تھے۔ ایک ہی جھٹکے میں میں بہت آگے پہنچ گیا تھا۔ اب میں اس پوزیشن میں تھا کہ اپنے گروہ کو تھوڑا سا اور پھیلا کر خود آرام سے بیٹھ جاؤں اور صرف احکامات جاری کروں یا حکمت عملی تیار کروں۔ کسی بھی مہم پر میرا ساتھ جانا ضروری نہیں تھا۔ میرے وسائل اتنے ہو چکے تھے کہ میں اس لائن کے بہترین کارندوں کی خدمات حاصل کر سکتا تھا۔ فوری طور پر میں نے ایک کام یہ کیا کہ اپنے وکیل کے مشورے اور مدد سے کچھ رقم کو جائز ذریعہ آمدن سے حاصل شدہ ظاہر کر کے مال روڈ کی ایک ذیلی سڑک پر امپورٹ ایکسپورٹ کا ایک آفس کھول لیا۔ در حقیقت یہ آفس پہلے سے قائم تھا اور خاصا آراستہ و پیراستہ تھا۔ فرم بھی انکم ٹیکس اور چیمبر آف کامرس وغیرہ میں رجسٹرڈ تھی۔ میں نے اس کے حقوق ملکیت خرید لیے تھے کیونکہ اس کے مالکان مستقلاً پاکستان سے باہر جا رہے تھے۔ فرم بھی کوئی خاص چلا نہیں رہی تھی۔ مدت سے کوئی آرڈر نہیں ملا تھا۔ دفتر بھی اکثر بند ہی رہتا تھا۔ کبھی کبھار وہ لوگ نیم دلی سے کھول لیتے تھے۔ مجھے ایسے ہی کسی دفتر اور فرم کی تلاش تھی۔ نئے سرے سے اپنا دفتر قائم کرنے کی نسبت اسے خریدنے میں میرا کافی وقت بچ گیا اور زیادہ تردد بھی نہیں کرنا پڑا۔ میں نے ابتدا میں صرف 3 افراد پر مشتمل اسٹاف رکھا۔ ایک کرسچین لڑکی تھی کیتھرین جو بیک وقت ریسیپشنسٹ بھی تھی، ٹیلی فون آپریٹر بھی اور میری سیکٹری بھی۔ ایک منظور صاحب تھے جو بیک وقت ہیڈ کلرک، اکاؤنٹنٹ اور ٹائپسٹ تھے۔ ایک ریاض صاحب تھے جو امپورٹ ایکسپورٹ کے مینیجر تھے اور در حقیقت میرا جائز کاروبار سارا کا سارا انہی کو چلانا تھا۔ مجھے تو امپورٹ ایکسپورٹ کا کچھ اتنا زیادہ علم نہیں تھا، تاہم خواہش میری یہی تھی کہ میرا جائز کاروبار بھی کسی نہ کسی حد تک تو چل ہی پڑے۔ میں باقاعدگی سے آفس جانے لگا تھا۔ اپنے سٹاف کے مؤدبانہ سلاموں کا جواب دیتا ہوا جب میں بیرونی کمرے میں سے گزر کر دبیز قالین پر چلتا ہوا اپنے ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں داخل ہوتا اور اپنی خاصی لمبی چوڑی اور شاندار میز کے عقب میں ریوالونگ چیئر پر بیٹھتا تو اپنے آپ کو کافی معزز آدمی محسوس کرتا۔ ذہن میں لڑک پن کے کچھ خواب ابھر آتے۔ اس زمانے میں خوابوں کی رسائی زیادہ سے زیادہ یہیں تک ہوتی تھی، یوں ہی بس کبھی خیال آتا تھا کہ کیا کبھی ایسا بھی ہوگا، کیا میں بھی کسی ایئر کنڈیشنڈ آفس میں گھومنے والی کرسی پر کسی بڑے صاحب کی طرح بیٹھ سکوں گا۔ دوسرے ہی لمحے مجھے اپنی اس خواہش پر خود ہی ہنسی آ جاتی تھی۔ یہ بات خواب کی حد تک تو مجھے ٹھیک لگتی تھی، لیکن عالم بیداری میں سوچتا تو بڑی ناقابل عمل سی لگتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ زندگی میں بعض خواہشیں جو کبھی بالکل انہونی سی لگتی ہیں بالآخر پوری ہو جاتی ہیں۔ خواہشات تو میری بھی پوری ہوتی جا رہی تھی، لیکن بس ایک کجی سی رہ گئی تھی جس کی وجہ سے کبھی کبھی ایک بے عنوان سی خلش بے چین کرنے لگتی تھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کچھ ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہا، بس تھوڑی سی گڑبڑ رہ گئی۔ پھر میں اپنے آپ کو مطمئن کرنے اور اپنے ضمیر کو تھپکی دینے کی کوشش کرتا کہ میاں اس گڑبڑ کے بغیر یہ سب کچھ اتنی جلدی کہاں ممکن ہوتا۔ گڑبڑ نہ ہوتی تو ایک قصبے کا ایک مفلوک الحال لڑکا جوانی ہی میں دی مال کے اس آراستہ و پیراستہ دفتر میں کیسے پہنچ سکتا تھا؟ پس منظر اور پیش منظر میں وہ اتنی آدمیوں کا باس کیوں کر ہو سکتا تھا؟ اس کے پاس بلیک اور وائٹ منی کی صورت میں لاکھوں کی رقمیں کہاں ہوتی؟ ماڈل ٹاؤن کی کوٹھی اور یہ رائل سیلون کار کہاں سے آتی؟ پھر میں اپنی لائن کے جن چند لوگوں کو جانتا تھا ان کا جائزہ لیتا اور ان کی شخصیت کا تجزیہ کرتا تو دل کو کچھ اور اطمینان ہو جاتا۔ خود پرستی سے قطع نظر میں اپنے آپ کو ان سے کچھ بہتر محسوس کرتا۔ ان میں سے بعض میں تو انسانی اور اخلاقی اقدار کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ وہ حد درجے ظالم اور شفاق تھے۔ بوقت ضرورت تو میں بھی شفاق بن جاتا تھا، لیکن کسی نہ کسی اصول کے تحت۔ دوسرے یہ بھی مجھے اپنے سے کمزور آدمی پر ہاتھ اٹھانا بہت ہی معیوب لگتا تھا۔ آج تک زیادہ تر میری پنجہ آزمائی انہی لوگوں سے ہوئی تھی جو اپنے آپ کو بڑی توپ چیز سمجھتے تھے، اور مجھے عموماً اپنے دفاع اور اپنی بقا کی خاطر ہی انہیں سبق سکھانا پڑا تھا۔ جب
جبکہ میری لائن کے بعض لوگ بلا ضرورت ہی اپنے سے کمزور لوگوں کو کچل ڈالنے میں لذت محسوس کرتے تھے، میں تو پھر بھی اپنے پیشے کے بارے میں خفیف سے احساس جرم کا شکار رہتا تھا، جبکہ ان لوگوں کو احساس جرم چھو کر بھی نہیں گزرا تھا۔ میرے ذرائع آمدن خواہ کچھ بھی تھے، لیکن جتنے بھی ضرورت مندوں اور مستحقین کے بارے میں مجھے علم تھا، ان کی میں دامے درمے اور سخنے ہر ممکن مدد کرتا رہتا تھا، اور اس قسم کی کوئی بھی بلائی کرتے وقت اپنے آپ کو مخفی رکھنے کی پوری کوشش کرتا تھا، جبکہ میرے طبقے کے بیشتر لوگوں میں اس قسم کے معاملات میں دلچسپی لینے کا تصور ہی موجود نہیں تھا۔ معلوم نہیں مجھ جیسے لوگوں کی نیکیاں بارگاہ عزتی میں قبول ہوتی ہیں یا نہیں، مگر میرا دل ایسا کرنے کو چاہتا تھا، اس لیے میں کر گزرتا تھا اور بعض اوقات سوچتا تھا کہ وہ نیلی چھتری والا قادر مطلق ہے، کیا معلوم کب کس گناہ گار پر مہربان ہو جائے اور کب اپنے کسی نیک بندے کی معمولی سی غلطی پر اس سے ناراض ہو جائے۔ میری لائن کے چند ایک لوگ اور بھی تھے جو میری طرح بلکہ مجھ سے بھی زیادہ خدا ترس اور پیاز تھے، لیکن میں محسوس کرتا تھا کہ ان کی خدا ترسی اور پیازی وغیرہ کی وجہ ان کا احساس جرم ہوتا تھا۔ وہ ایک طرف غلط سلط دھندے کرتے تھے تو دوسری طرف کچھ نیک کام کر کے ترازو کے پلڑے برابر رکھنے کی کوشش کرتے تھے، اور انہیں پورا یقین ہوتا تھا کہ انہیں ان کے اچھے کاموں کا اجر ملے گا۔ مجھے یقین نہیں ہوتا تھا، میں بس فطرت سے مجبور ہو کر اچھے کام کرتا تھا، اور محض ایک مہم سی امید ہوتی تھی کہ شاید کبھی میرے کسی اقدام کو شرف قبولیت ملے۔ میری ایک کوشش یہ بھی ہوتی تھی کہ لہو و لعب سے بچوں، لیکن میں بہت زیادہ پارسا بھی نہیں تھا، تاہم اتنا ضرور تھا کہ جب بھی میں کسی معاملے میں روش سے ہٹنے لگتا تھا خود ہی اپنے آپ کو سرزنش کر لیتا تھا۔ اس زمانے میں نائٹ کلب بھی موجود تھے اور بڑے ہوٹلوں میں تقریباً روزانہ ہی فلور شو بھی منعقد ہوتے تھے۔ میں ان میں کبھی کبھار ہی جاتا تھا جب مجھے ڈھونڈے سے بھی کوئی اور مصروفیت نہیں ملتی تھی، اور جب میں اپنے آپ کو بہت ہی اداس اور تنہا محسوس کرتا تھا۔ بازار حسن میں بھی مجھے کچھ زیادہ خاص حسن محسوس نہیں ہوتا تھا، گو کہ چند ایک مرتبہ مجھے اس جگہ کو بھی کھنگالنا پڑا، لیکن میں جب بھی گیا دوسرے لوگوں کے ساتھ ہی گیا، بلکہ یوں سمجھیے کہ ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور ان کا ساتھ دینے کے لیے ہی گیا، ورنہ میں اپنے بعض ہم پیشہ لوگوں کو دیکھتا تھا کہ جیب میں بھی چپٹی بوتل موجود ہے، کار میں بھی بوتل رکھی ہے، لڑکھڑاتے ہوئے ہر اس تفریح گاہ میں پہنچ رہے ہیں جہاں رقص و سرور کی محفل گرم ہے، اور رات گئے گرتے پڑتے واپس آ رہے ہیں۔ ان کے کندھوں پر ہمیشہ ہی کسی نہ کسی حسینہ دل نواز کی زلفیں پریشان رہتی تھیں۔ میرے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ اس قسم کی حسینائیں میری نظر میں جچتی ہی نہیں تھیں، اور بے خودی مدہوشی میں ادھر ادھر لڑکھڑاتے پھرنا اب مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ مجھ پر جب رحیلہ کی بے وفائی کا انکشاف ہوا تھا تب ضرور اپنے آپ کو خمار کے سمندر میں غرق کر دینے اور دل کو ہر طرح سے برباد کرنے کو طبیعت چاہنے لگی تھی، مگر جلد ہی کچھ تو چچا میاں کے سمجھانے پر اور کچھ اپنی افتاد تباہ کے باعث میں سنبھل گیا تھا۔ ایک آدھ دن کے لیے میرا جو حال رہا تھا اب اس کے متعلق سوچ کر ہنسی آتی تھی، تاہم رحیلہ کی یاد اب بھی پرانے زخم کی طرح دل میں باقی تھی۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ میں زندگی میں کبھی اس لڑکی کو بلا سکوں گا، گو کہ میں یہ فیصلہ کرنے سے قاصر تھا کہ اب مجھے اس سے محبت ہے یا نفرت۔ کبھی کبھی میرے دل میں ایک تیز و تند طوفانی قسم کی لہر اٹھتی جو مجھے مجبور کرتی کہ میں رحیلہ کو تباہ و برباد کر دوں، لیکن جب میں اس سلسلے میں کوئی عملی قدم اٹھانے کا سوچتا تو ایک متضاد سی قوت مجھے روک دیتی، اور میں اپنے آپ کو عجیب بے بسی کی سی حالت میں پھنسا ہوا محسوس کرتا۔ اس کشمکش سے نجات پانے کے لیے میں ان خیالات کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرتا اور اپنے آپ کو ادھر ادھر کی مصروفیات میں الجھا لیتا۔ میں زندگی کے مختلف مراحل پر
اپنا تجزیہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا تاکہ خود پرستی سے قطع نظر یہ اندازہ رہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، میری خوبیاں اور خامیاں کیا ہیں، میں زندگی کے میدان میں کچھ آگے بھی بڑھ رہا ہوں یا نہیں، کس مسئلے میں مجھے اصلاح کی ضرورت ہے، میں اپنے آپ سے مطمئن بھی ہوں یا نہیں، زندگی سے میں نے کچھ سیکھا ہے یا نہیں۔ کچھ نہ کچھ عرصے کے بعد میں اس قسم کے سوالات پر ضرور فلسفیوں کے سے انداز میں غور کر لیتا تھا۔ اس سے مجھے اپنی ذات کا وزن متعین کرنے میں بہت مدد ملتی تھی۔ میرا چونکہ کوئی مخلص مشیر یا قریبی دوست تو تھا نہیں، اس لیے اپنی زندگی کے ہر اچھے اور برے پہلو کا مجھے خود ہی جائزہ لینا ہوتا تھا۔ سرے دست میں اپنے آپ کو کافی مطمئن اور پر اعتماد محسوس کرتا تھا، جبکہ میری لائن میں اعتماد اور اطمینان دونوں ہی چیزیں عنقا تھیں۔ میں اپنی لائن کے ایک صاحب کو جانتا تھا جو کراچی میں رہتے تھے، ڈیفنس میں بہت بڑا بنگلہ تھا ان کا، بڑے ٹھاٹ سے تھے، لیکن عالم یہ تھا کہ بے وقت اگر کوئی 5-10 سیکنڈ کے لیے مسلسل کال بیل بجا دیتا تھا تو وہ بیڈ کے نیچے چھپ جاتے تھے۔ نوکر گیٹ پر جا کر دیکھتے تھے کہ آنے والا کون ہے، وہ آ کر بیگم صاحب کو بتاتے تھے اور بیگم صاحب تسلی دے کر میاں کو بیڈ کے نیچے سے نکالتی تھی کہ خطرے کی کوئی بات نہیں۔ یہ بات ان کی موجودگی میں ہی میرے ایک دوست نے مجھے بتائی جو ان کا بھی دوست تھا۔ وہ صاحب ان دنوں کراچی سے لاہور آئے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، جناب اگر آپ کو اتنا ہی ڈر لگتا ہے تو آپ یہ کام کرتے ہی کیوں ہیں؟ دولت تو اب آپ کے پاس خاصی ہے، کوئی اور بزنس کر لیں۔ وہ صاحب آہ بھر کر بولے، ارے افی میاں اب آپ کو کیا بتائیں، ہمیں تو اب ہمارے آدمی یہ دھندا چھوڑنے نہیں دیتے۔ وہ بولتے ہیں، سیٹھ صاحب آپ کا کیا جاتا ہے، آپ آرام سے بیٹھے رہیں، ہم آپ کو کما کر کھلائیں گے۔ سچی بات ہے، میں تو ہاتھ بھی نہیں ہلاتا، میرا تو بس روپیہ لگا ہوا ہے جو ہر مرتبہ اتنے منافع کے ساتھ واپس آ جاتا ہے جتنا دنیا کے کسی اور کاروبار میں ممکن نہیں۔ اس لیے ہم بھی چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں کہ چلو بھائی جب تک دھندا چل رہا ہے چلنے دو۔ ڈر بس یہی لگتا ہے کہ یہ کمبخت لوگ اگر ڈوبیں تو کہیں ہم کو بھی ساتھ نہ لے ڈوبیں۔ بڑا معقول استدلال تھا ان کا، آدمی بھی بڑے ہی معقول اور مرنجانے مرنج تھے، انہیں دیکھ کر کوئی شبہ نہیں کر سکتا تھا کہ ان کا اصل پیشہ کیا ہے۔ ایک اور صاحب تھے بارش اور بڑے با عمل، وہ تو مذہبی نقطہ نگاہ سے اسمگلنگ کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ وہ کہتے تھے مذہب میں تو اسمگلنگ کا کوئی تصور ہی موجود نہیں، یہ تو ایک قسم کی تجارت ہی ہے۔